اس کے بعد فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، فرمایا نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ ہی ناپسندیدگی فرمائی ہے. اصل میں نا اس کا ایک پس منظر اور بیک گراؤنڈ ہے جس کو سمجھنا پڑے گا. آقا کریم علیہ السلام کے پاس یہودی آئے، انہوں نے 3 سوال کیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. حضور نے فرمایا کل بتاؤں گا، اور لفظ انشاءاللہ نہیں کہا، توجہ ہے، یہ کہا کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہا. اگلے روز وہی نہیں آئی، اسے اگلے روز پھر نہیں آئی. بعد لکھا 10 دن بعد انہیں کچھ زیادہ ایام بھی لکھے ہیں، وہی نہیں آئی. کافروں نے اگلے بجانا شروع کر دی. مسلمانوں کے نبی کو رب نے چھوڑ دیا. یہ تو کہتا تھا میرا رب ہے، وہ سارا کچھ مجھے دیتا ہے، دیکھو چھوڑ دیا. بس انہوں نے بغلے بجانا شروع کر دی. یہ اللہ ہے نا، اللہ وہ اپنے نبیوں کی خود تربیت فرماتا ہے. جیسے اس کی شایان نشان پتر ادھر ویکھیں گا کاکا چوکڑی مار کے میں ذرا چوکڑی مار تکڑا ہوں ذرا. یہ ایتھے نعت خانہ واسطے نہیں بولی دا، کدی مولویاں واسطے بھی بول لیا کرو. مرے توجہ فرماؤ ذرا. پیر بھائی ہو کے سجے کبے ویکھدے پے نے، اب نہیں دیکھنا دائیں بائیں، آپ نے ذرا جاگیے گا، اب اس بات کو سمجھیے گا. اللہ تعالیٰ نبیوں کی تربیت فرماتا ہے جیسے اس کی شایان نشان، اور جتنا بڑا مرتبہ ہو اتنا ہی سنبھل کے بات بھی کرنا پڑتی ہے. سمجھ آ رہی؟ اور جب بھی بات کی جائے ساتھ میں یہ کہنا چاہیے انشاءاللہ. اس کا مطلب کہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا، نہ چاہا تو نہ ہوگا. تو بزرگ فرماتے ہیں ہمارا سارا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو چونکہ نبی ہیں تو آپ نے بھی یہی فرمانا تھا، لیکن آپ نے نہیں فرمایا. اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے، اور جیسے کہتے ہیں صرف نظر فرماتا پھر بھی ٹھیک تھا، پر میرے رب کو منظور یہ تھا کہ ہم نے اپنے حبیب کی توجہ دلانی ہے. تو وہی آنا بند ہو، کافروں نے بغلے بجانا شروع کر دی. جب آقا علیہ السلام کو کسی ایک نے تانا دیا نا تو اللہ تبارک و تعالی فوراً اگلی آیت نازل فرما دی، یہ والی ما ودعک ربک وما قلی. فرمایا اور کافرو بک بک نہ کرو، نہ سی اپنے حبیب نو چھڑے ہے کہ نہ ہی اسی نا پسند کیتا ہے. ہن مت کرن لگے پنجابی دے وچ چیک کرنا ہے تہاڈا معیار کتھے. او فرمایا او پاگلو، او اپنا حبیب کوئی نہیں چھڑدا تے ہووے محمد ورگا تے رب چھڑ دے وے. ہائے 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 ہائے، پانی پلائیے. یا رسول نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اس جملے کا بھی لطف لینا میں نے کیا کہا ہے. فرمایا اپنا محبوب تو چھوڑتا کوئی نہیں، اور محبوب ہو محمد جیسا. بولو بولو، خیر ہے خیر آ گیا. تو محبوب ہو محمد جیسا تو اسے کون چھوڑتا ہے. یہ تو ہم اپنے محبوب کی تربیت فرما رہے ہیں، رب کر سکتا ہے، ہم تو یہاں بات بھی نہیں کر سکتے، بات نہیں کر سکتے. اچھا پھر کمال کیا ہوا؟ آپ اگلے جملے ذرا لطف کے ساتھ سنیے گا. اب یہاں تک بات روکی نہیں. فرنٹ سیٹوں والے بزرگوں کو جگہ دیجئے بھائی، جگہ دیجئے بزرگوں کو جلدی. اصل نا میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، کوئی بھی اگر ہلے پھر کے مینوں تقریر بول جاندی ہے میں بڑا سمجھاؤں نا اپنے آپ پر نا نہیں مانتا رانجا میں کراں کی، ٹھیک ہے مانتا نہیں. تو اس لیے تھوڑا سا مجھے ٹائم دے دیں. آپ کے تقریباً کافی ٹائم ابھی باقی ہے، جو تہاڈی صلاح ہوئے تو ٹھیک ٹھاک تقریر ہو سکتی جے. 5-4 بندے منہ کھٹی بیٹھے نے، بندے تہاڈی کی مجبوری ہے بول تو سکتے ہو ویسے سبحان اللہ، پرچہ تو کوئی نہیں ہونا تہاڈا. اے ذرا سارے جنے توجہ فرمائے، اللہ آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے. تو محبوب تو چھوڑتا کوئی، محبوب ہو مصطفیٰ تو پھر ان کو کون چھوڑتا ہے. تو فرمایا یہ بک بک کرنا بند کرو. اچھا اتنی بات کرنے کے بعد نا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، نہ چھوڑے نہ پسند کیا ہے. اور آگے کیا فرمایا وللآخرۃ خیر لک من الاولی. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے محبوب ہے یہ کافر تو بک بک کر رہے ہیں، آپ یہ نہ سمجھنا کہ اب آنے میں کیا ہوگا، دن تو دن رہے، کفر پورا زور آ رہا ہے اسلام کو ختم کر، وہ کوشش کر رہے ہیں. لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا نہیں دعوت اسلامی والوں نے کتنے چار چن کے خریدے. حاجی عبدالحبیب صاحب بتا رہے تھے وجہ یہ ہے ان لوگوں کو اتنا آزاد خیال اور بدماش اور کمینہ اور شراب اور زنا بنا دیا گیا ہے، وہ اپنے عبادت خانوں میں جاتے نہیں، فلموں میں پڑ، اب وہ بیچنے پر مجبور ہیں کہ یہاں تو عبادت کوئی نہیں کرتا. اور یہ اعلیٰ حضرت کے دیوانے وہاں گئے دعوت اسلامی والے، انہوں نے خرید کر، کل تک وہاں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، آج وہی فتح مکہ والا کام دہرا دیا کہ آج وہاں رب کو سجدہ کیا جائے گا.
توجہ ہے صاحب حضرات کی؟ جس کی حد صرف سبحان ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں ہاں کرنے کے بعد ہی کسی کی تعریفیں کرنے کی عادت نہ بنا. زندگی میں بھی کسی کی تعریف کر لینی چاہیے کہ انہوں نے کام کیا ہے. پھر ٹلے پہ کے 5-7 بندے بھی توڑے مطلب دی گال کوئی نہیں. سمجھا کرو نا یار، یہ بات ہے نا گرامی قدر حضرات. لیکن جو میں بات بتا رہا ہوں، باوجود اس کے کہ کفر پورا زور لگا رہا ہے، اس کے باوجود اسلام گروتھ میں سب سے آگے ہے. لیکن یہاں پر ایک بات اور بھی تو توجہ طلب ہے نا. محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان اقدس کا پہلو ہر لمحے دنیا پہ عیاں ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، سنا بھی ہوگا، کئی مرتبہ ایسا ہوا کل تک وہ کافر تھے اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے تھے، انہیں ہی اللہ نے کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی. توجہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دین کی عظمت ہے نا، وہ کم نہیں ہو سکتی. حضور کی عظمت کم نہیں ہو سکتی. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے. آپ دیکھیں، مجھے ایک بات بتائیں، کرونا آیا، مسجدیں بند ہوئی، دربار بند ہوئے، خانہ کعبہ بند، مسجدیں بند ہوئی. اس میں ایک دنیاوی طور پر جو ایک گیم تھی وہ تو تھی ہی تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے 2 پہلو اور بھی ہیں. ایک پہلو یہ ہے کہ بتانا یہ تھا کہ اتنا دیر بند ہونے کے بعد دیکھو مسلمانوں کا جذبہ نیچے ہوا آگے ہوا ہے. کل خانہ کعبہ کھلا ہے، دیکھ لو آج کتنا رش ہے وہاں پہ. عمرہ 2.5 لاکھ روپے کا کر دیا ہے، دیوانے پھر پہنچ گئے، راتوں پہنچ گئے. آواز نہیں آئی آپ کی، آواز نہیں آئی. چوپشا کیسے پہنچ گئے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ کا دین کا لیول ٹمپریچر ہے وہ لوز نہیں ہوا. کفر نے 3 سال کی کوشش کی، ناکام، 0، ختم. ایسے ہی ہے. اس کا مطلب ہے پھر تمہیں تو سلام کرنا پڑے گا نا کہ حضور اسپیکر اتار دو، اجازت لو، مولوی دا شناختی کارڈ دیو، کتھوں ہے انہیں کی بیان کرنا ہے، تحریک لبیک دا نام نہیں لینا، یا رسول اللہ نہیں کہنا، وہ آ گل نہیں ہونی. چل پرا چھوڑیا، تینوں چک کے سائیاں نے باہر کر چھڑیا. یا رسول اللہ دے نعرے کل بھی لگ دے پے سی، یا رسول اللہ دے اج بھی لگ دے پے. کیا فرق پڑا ہے بتا؟ کوئی فرق پڑا ہے؟ اجازت لینے جائیں گے تو یہ لوگ تھک جائیں گے. یہ تھکے ہی نہیں ہیں. غلامان مصطفیٰ انجمن کا ایک بندہ کہتا ہے میں اجازت لے، ہو سکتا ہے محفل دیاں اجازت لیندا لیندا پیچھے آ جاواں. ان کا لیول یہاں تک پہنچ جاتا ہے. تو کدھر جائے گا؟ انڈرسٹینڈ؟ او بولو تے صحیح دا. یہ نہیں کر سکتے، ان کو سمجھ نہیں آتی. نہیں جی اب اوپن پروگرام نہیں ہوگا. پہلے لاہور شہر میں 2-3 پروگرام ہوتے تھے، بڑے، زیادہ سے زیادہ 10 ہوتے ہوں گے. اب ہر گلی بھی ہوتا ہے. بزرگ کہتے ہیں آٹا اگر ہتھیلی پر پڑا رہے نا تو ایک ہی جگہ پہ ہوتا ہے. جب اس کو بندہ کوشش کرے نا دبانے کی، میں تینوں کوٹی دینا ہے تو میں تینوں دسنا نظر بھی نام ہے، وہ بھی کہندا بولنا تو میں بھی نہیں، وہ ایتھوں بھی نکلدا ہے، ایتھوں بھی، ایتھوں بھی، ایتھوں بھی، ایتھوں بھی، ایتھوں بھی. وہ کٹن لگا سی، وہ ہور بے قابو ہو گیا. انہاں بندیاں لائیاں محفلاں کڈن دی بجائے ہور ود گئیاں جے. بات سمجھ آئی آپ سبھی؟ بیٹھیے 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 دیوانے، وقت تھوڑا ہے آج، ناروں کا ٹائم بچائیے تاکہ میں آپ کو 2-4 باتیں اور سنا جاؤں. تو میں بات یہ کر رہا ہوں یہ نہیں ختم ہو سکتا، لیکن ایک اس میں حقیقت بھی تھی. لوگوں اگر ہمارے اوپر مساجد، مزارات اور خانہ کعبہ بند ہوا، گیم اپنی جگہ پہ، نچلی سطح پہ گیم اپنی جگہ پہ، لیکن سوچنا ہوگا کیا کہیں ہمارے کرتوت بھی تو اس لائق نہیں ہو گئے تھے؟ یہ اللہ کے ولی ہم سے ناراض تو نہیں ہو گئے تھے؟ اللہ ہم سے ناراض تو نہیں سارے دروازے بند کر دیے تھے؟ دوستو ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں سوچنا پڑے گا. بہنوں بھائیوں کا حق دبایا جاتا ہے، سود کھایا جاتا ہے، ظلم کیا جاتا ہے، قتل و غارت کی جاتی ہے. جس معاشرے میں 5 دن کی بچی کو 7 گولیاں مار دی جائیں، بتاؤ وہاں کیا ہوگا؟ بتاؤ مجھے. اس کا مطلب ہے من حیث القوم ہم مجرم ہیں. میرے عزیز خدا کے لیے ان باتوں کو سمجھو، اپنے کرتوت ٹھیک کرو. من حیث القوم ہر بندے کو کوشش کرنی پڑے گی. ماں باپ کو چاہیے اولاد پہ توجہ دیں، استاد کو چاہیے شاگرد پہ توجہ دیں، چاہیے مریدوں کی تربیت کریں، علماء کو چاہیے عوام الناس کو صحیح سبق سنائیں. ان کو لچھے دار باتیں سنا کے سپاہی اور پیسے نہ بٹور کے جائیں. کوئی سنتا ہے سنے، نہیں سنتا نہ سنے، حق کی آواز بلند کریں. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟
नात खानों को चाहिए अपने रवैये ठीक करें, जैसा स्टेज देखते वैसे कलाम पढ़ते हैं। राफजी पीर देखा तो मौला अली को शुरू कर दिया, जब किसी हजरत के गुलाम को देखा तो शान अबू बकर पढ़ दी। और क्या तेरा दोहरा मेयार है, क्या तू सुन्नी नहीं बन सकता? नकीबों को चाहिए अपनी लगामें इन डब्बे पीरों के हाथों में ना दो, इन सारी मौलवियों के हाथों में ना दो, देनी है तो कामिल पक्के आला हजरत के गुलामों के हाथों में दो। क्या तमाशा बनाया हुआ है। वाह 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 वाह, बहुत। जिसको पैगाम सही लग रहा है वो बोलो, दूसरे की छुट्टी है। और ये सबक वो है जिस पर गैरतमंद बोल सकता है, होती गैरतमंदों के लिए है। खुदा के लिए समझो, ये हकायक हैं अजीजान मुकर्रम। इस वास्ते मिन हैसुल कौम हम सबको समझना होगा। तो जो है, और ये हमारी कमजोरियां थी जिसकी वजह से मसाजिद के दरवाजे बंद, खाना काबा, सारे दरबार, पता नहीं कितने कितने थे लोग रातों के वक्त दुआएं करते थे और उनकी दुआओं से आज ये मसला ठीक हुआ है। अब दोबारा अपने अमाल को ठीक करो, अपने किरदार को ठीक करो, जिनके हुकूक माए हुए वापस करो, कहीं फिर वो वक्त ना वापस आ जाए। हमें इस्लाम की बहार चाहिए, खजान ही चाहिए, बहार। समझ आ रही है? तो कहीं हमारे अपने किरदार में तो कोई कमी नहीं थी, कहा कहीं क्यों, यकीनन थी। अपने आप को दुरुस्त फरमाइए। और मुझे उम्मीद है कि अगर किसी एक बंदे ने भी अपने आप को बदलना शुरू कर दिया तो इंशाअल्लाह काम हो जाएगा सीधा अल्लाह के फज़ल से। लेकिन बात कहीं दूर ना चली जाए। एक इसका दूसरा पहलू, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। फरमाया महबूब, आपकी हर आने वाली वो गुजर जाने वाली घड़ी से बेहतर है। लेकिन उलमा फरमाते हैं कि जो लफ्ज़ आखिरत है ना, इसका माना है क़यामत। लफ्ज़ आखिरत का माना क्या है? आवाज कमजोरों वाली है। वबिल आखिरति हुम यूकिनून, जो आखिरत यानी क़यामत पर यकीन रखते हैं। ये आखिरत बमाना क़यामत है, और लफ्ज़ ऊला माना दुनिया है। आप यही वद्दुहा से पिछली सूरत पढ़ लें, इसके अंदर लफ्ज़ ऊला वो दुनिया के लिए कहा गया है। तो अगर ये माना लिया जाए दुनिया है और आखिरत क़यामत है, तो फिर इसका तर्जुमा पता क्या बनता है? सुनिएगा जरा, और दिल से सुनना। कानों से आप सुनते रहते हैं, कभी दिल से भी सुनना। और मैं बिल्कुल धीरे से बोलूंगा, समझ आई तो फिर आपकी मुझे समझ आ जाएगी। फरमाया, हबीब आपकी दुनिया से आपकी आखिरत बेहतर गुजरेगी। इसका एक ये मतलब है। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। और हजरत ये बड़ी गहरी सी बात है। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा पर्दा हटा के झलक दिखलाऊं। 5-4 बंदे चुप बैठे हैं, जरा तो सोचो ना, देखे देखे झलक। कहा कैसे मौलाना? तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहा नहीं पता। मैंने कहा पता होता तो सुननी ना होता। इसका मतलब ये है तेरी दुनिया से तेरी क़यामत बेहतर गुजरेगी। यार कैसे? मुझे कोई बताए कि समर साहब तेरी दुनिया से तेरी क़यामत बेहतर गुजरेगी, तो मैं या तो ये समझूंगा कि मैं बख्शा गया, या ये समझूंगा पुल सिरा से गुजर गया, या ये समझूंगा हौज़े कौसर मिल गया, या समझूंगा नामा अमाल दाएं हाथ में है, या ये समझूंगा मैं जन्नत में, या समझूंगा कि मुझे रब का दीदार होएगा। और क़यामत वाले दिन सबसे बड़ी बात रब का दीदार है, सबसे बड़ी बात। ये सारी बातें मुझे कोई कहे कि तेरी दुनिया से तेरी आखिरत बेहतर है, तो मैं ये समझूंगा कि ये मेरे खाते में। अब अगर नबी की बात करें तो पुल सिरात पे गुजरना तो क्या, वो तो गुजारने वाले हैं। अपने हाथों को उठा के बोलिए जरा एक मरतबा प्यार के साथ, बाबा वो तो गुजारने वाले पर, वो तो पानी पिलाने वाले हैं। समझ आ रही ना? वो तो अमाल तुलवाने वाले हैं, वो तो जन्नत में दाखिल करवाने वाले हैं। रह गया रब का दीदार। मेरे मुस्तफा को तो रब का दीदार भी मेराज में हो गया है। अब इस बात को समझो ना, तो फिर इसका क्या मतलब है? आप कहेंगे अत्तारी साहब क्या मतलब है? फिर नबी की क़यामत कैसे बेहतर गुजरेगी? मैंने कहा सुन, इस अत्तार के नौकर से आला हजरत के मला वैसे गुजारी है जैसे मैंने चाहा था। तेरी क़यामत ऐसे गुजरेगी जैसे तू चाहे। आवाज कमजोर। 4 बंदे मैं देख रहा हूं पीछे चुप बैठे हैं भाई। अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन मुस्तफा जाने रहमत को मकामे रज़ा अता फरमा देगा। ऐ हबीब, दुनिया तूने जैसे मैं कहता था, तेरी क़यामत ऐसे गुजरेगी जैसे तू कहेगा। सुनना भाई सुनना, लोगों की शफाअत करेंगे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी अशफाउ यौमल क़ियामत ले उम्मती ले अक्सर मिम्मा अला वजहिल अर्द मिन शजरिन व हजरिन व मदर। फरमाया ये लोगों पर दरख्त नहीं है, पत्ते नहीं है, और कि तुम्हारे रेत के ज़र्रात नहीं है, जितनों की शफाअत करके मैं मोहम्मद जन्नत में लेके जाऊं।
آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ فرمایا حبیب تیری دنیا سے تیری آخرت بہتر گزرے گی، اور ہوگا کیا؟ مصطفیٰ کو رضا کا تاج پہنایا جائے گا۔ اے حبیب آج رضا کا مالک تجھے بنا دیا گیا ہے، آپ جس کی طرف اشارہ کر دیں گے کام ہو جائے گا۔ سیدی اعلیٰ حضرت کا قلم اٹھا، فرمایا جس طرف اٹھ گئی 5 کلو کا سار ہلانے سے بات نہیں بنے گی، ٹکے والی زبان ہلائیے۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ۔ یہ مطلب ہے آپ کو خیر و برکت عطا فرمائے میرے عزیز دوست، یہ ہے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، اور یوں قیامت گزرے گی، یوں گزرے گی۔ توجہ نہیں فرمائی ہے؟ اور سننا صرف یہاں تک تو نہیں نہ فرمایا، توجہ دائیں بائیں ہو رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ چھتی کرو، شاباش، بولیے سبحان اللہ پیار کے ساتھ۔ ماں باپ نے بھی اشارہ کوئی نہیں کرنا، آخری حدیث اور میری طرف توجہ سے بیٹھے، میں بھول جاتا ہوں سبق، ناراض نہ ہوں، میں بڑا سمجھاتا ہوں پر طالب علم نہیں مانتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں نے صرف یہ بک بک کی تھی، اللہ نے چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا محمد جیسا محبوب ہو تو کون چھوڑتا ہے؟ کون چھوڑتا ہے؟ اور پھر فرمایا حبیب آپ اپنے دل کو تھوڑا سا، وہ جیسے کہتے ہیں نا، تنگ نہ کیجیے، آپ کی تو ہر آنے والی گھڑی وہ گزر جانے والی گھڑی سے یہ تو کمال نہیں ہو گیا۔ اور آگے بڑے کمال کی بات کہی، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، فرمایا محبوب صرف اتنا ہی نہیں، ہم اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ سارا جہاں رب کو راضی کرتا ہے، رب فرماتا ہے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور آخری بات سنا کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا، جو ٹائم آپ نے کہا تھا میں نے اخلاقی طور پہ دیا آپ کو، توجہ فرمائیے گا، اور یہ بات بڑی سننے والی اور سمجھنے والی ہے۔ حضرت امام محمد الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہاں پر فرمایا، اور یہ تفسیر روح البیان میں اسی آیت کے تحت لکھا ہے، فرمایا اے لوگو تم جب لا تقنطوا من رحمت اللہ یہ آیت پڑھتے ہو تمہیں بڑا لطف آتا ہے، اللہ نے فرمایا میری رحمت سے مایوس کوئی نہ ہو، فرمایا تمہیں بڑا لطف آتا ہے، پر ہم اہل بیت جب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑا لطف آتا ہے۔ یہ نہیں کہ ادھر ہی آتا پر ہمیں ادھر بھی آتا ہے، کیوں؟ فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، مایوس نہ ہونا، مارے جاؤ گے۔ پر فرمایا جب اللہ نے فرمایا نا کہ محبوب ہم آپ کو راضی کریں گے، تو فرمایا میرے بڑوں نے پوچھا تھا میرے نانا جان سے آپ کیسے راضی ہوں گے، تو میرے نانا نے کہا تھا جب تک ایک امتی بھی جنت سے باہر ہوگا تو میں راضی ہوگا ہی نہیں۔ جس کو لطف آیا ذرا سبحان اللہ فرمائے پیار کے ساتھ۔ جب ایک بھی باہر ہوگا ہم راضی ہوں گے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس۔ زندگی نے کبھی وفا کی تو مجھے بتانا، اسی آیت سے آگے پھر سنائیں گے۔ آج کے لیے ٹائم آپ کا ہو چکا ہے، بلکہ میرا 9 سے 10 بجے تک تھا، میں نے آگے بھی حاضری پیش کرنی، بلکہ ٹائم تھا ہی پہلے ان کا، انہوں نے چل دے دریا چو باہر ٹاپ رہے آج آہو، اس لیے میں نے انہوں نے کہا 15 منٹ اور دیں، اور ہوئے پہ جے۔ آپ نے محفل کا ماحول نہیں ڈسٹرب کرنا، محفل جاری و ساری ہے، بہت پیاری محفل جاری ہے، اللہ آپ کو خیر و برکت دے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔